السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حامد و مسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یقول اللہ سبحانہ وتعالی آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون۔ محترم حاضرین و حاضرات، الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے اس سے پہلے کی ایک مجلس ہماری الایمان بالیوم الآخر کے حوالے سے ہو چکی ہے، جس کے اندر کچھ بنیادی باتیں آپ لوگوں کے سامنے بیان کی گئی تھی، اور یہ بات بتائی گئی تھی کہ آئندہ کلاس میں انشاءاللہ تعالی آخرت کی جو پہلی منزل جسے قبر کہا جاتا ہے اس کے حوالے سے کچھ باتیں رکھی جائیں گی۔ بات کل جہاں ختم ہوئی تھی اسی کے بعد سے آج کی بات شروعات کرتے ہیں۔ قبر یہ آخرت کی پہلی منزل ہے، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مشہور حدیث ہے، آپ کہتے ہیں کہ من مات قد قامت قیامتہ، کہ جو آدمی مر گیا وہیں سے اس کی قیامت شروع ہو گئی۔ اور بات اگر قبر کی کریں تو یاد رکھیے کہ قبر ایک ایسی جگہ ہے جسے اندھیری کی جگہ کہا جاتا ہے، ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر ایمان والوں کی آزمائش ہوتی ہے، جہاں پر قبر دبوچتی ہے، جہاں پر قبر فتنے میں مبتلا کرتی ہے، جہاں پر قبر عذاب میں یا نعمت میں مبتلا کرتی ہے، جہاں پر قبر کسی کے لیے رحمت تو کسی کے لیے زحمت بن جاتی ہے۔ قبر کی ہولناکی اور اس کی ظلمت کتنی خطرناک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ حدیثوں سے یہ بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، بڑی معروف روایت ہے جو ترمذی کے اندر موجود ہے۔ کہتے ہیں کہ جب حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کسی قبر پر جاتے تو بے تحاشا روتے، اس قدر روتے کہ ان کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہو جاتی، تو ان سے کہا جاتا تذکر الجنت والنار فلا تبکی، کہ آپ کے سامنے جنت اور جہنم کا ذکر کیا جاتا ہے، آپ نہیں روتے ہیں۔ وتبکی من ھذا، اور جب اس قبر کا مسئلہ آتا ہے، اس کے منظر کو آپ دیکھتے ہیں تو رونے لگتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ بے شک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے کہتے ہوئے سنا تھا، ان القبر اول منزل من منازل الآخرہ فإن نجا منه فما بعده أيسر منه وإن لم ينجو منه فما بعده أشد منه۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ بے شک قبر آخرت کی پہلی سیڑھی ہے، جو یہاں کامیاب ہو گیا اس کی بعد والی مرحلے اس پر اتنا ہی آسان ہیں، اور جو یہاں ناکامیاب ہو گیا اس کے بعد والے مرحلے اتنے ہی زیادہ سخت ہیں۔ اور اللہ کے رسول نے یہ بھی کہا تھا ما رأیت منظرا قط الا والقبر افظع منه، کہ میں نے اتنا زیادہ بھیانک خوفناک منظر اپنی زندگی میں نہیں دیکھا مگر قبر اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ محترم حاضرین، یہ بات بتاتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قبر کا ذکر کر کے ایسی بات کا کرنا اور آپ کا کہنا کہ اصل کامیابی آخرت سے پہلے قبر کی کامیابی ہے، اور حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کا یہاں پر رونا، یہ باتیں بتاتی ہیں کہ قبر کے اندر جو آدمی کامیاب ہو جائے وہ آخرت کی منزلوں کو بڑے آسانی سے پار کر جائے گا، لیکن جو یہاں ناکامیاب ہو جائے اس کے لیے بدبختی کی شروعات یہیں سے ہو چکی ہے۔ محترم حاضرین، ایک بڑی مشہور حدیث ہے، جو حدیث بخاری مسلم دونوں کے اندر موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ایک کالی عورت تھی، بعض روایتوں میں آتا ہے ایک نوجوان تھا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے گم پایا، کیونکہ وہ مسجد کی خدمت کرتا تھا یا وہ بوڑھی عورت خدمت کرتی تھی، تو اللہ کے نبی نے اس کے بارے میں پوچھا، تو لوگوں نے کہا وہ تو انتقال کر گیا، وہ تو مر گئی، تو آپ نے کہا افلا کنتم آذیتمونی، تم نے مجھے اس کے بارے میں کیوں نہیں بتایا؟ گویا صحابہ نے اس عورت یا اس نوجوان کے حوالے سے اللہ کے نبی کو بتانا ضروری نہیں سمجھا، اس معاملے کو ہلکا سمجھا، تو بعد میں اللہ کے نبی نے کہا دلونی علی قبرہ، آپ نے کہا کہ اس کی قبر مجھے کہاں ہے بتاؤ، تو لہذا آپ کو بتایا گیا، آپ گئے، آپ نے نماز جنازہ پڑھی، سارے صحابہ کی جماعت آپ کے ساتھ وہاں موجود تھی۔ اللہ کے نبی نے کہا ان هذه القبور مملوءة ظلمة على اهلها وان الله عز وجل ينورها لهم بالصلاة علیہ۔ آپ نے کہا کہ بے شک یہ قبریں ظلمت سے، تاریکی سے بھری ہوتی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ میری دعا کی وجہ سے کیا ہے، ان کو تھوڑا روشن کر دیتا ہے،
اس لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ابو سلمہ کے انتقال کے بعد ان کے لیے دعا کی تھی تو اللہ کے نبی نے کیا دعا کی تھی؟ اللہ کے نبی نے کہا تھا اللہم اغفر لابی سلمہ وارفع درجته فی المہدیین، اے اللہ تو ابو سلمہ کو معاف کرنا، ان کے درجات کو مہدیین میں بلند کرنا، وخلوفہ فی عقبہ فی الغابرین واغفر لنا ولہ یا رب العالمین، اے میرے پروردگار تو مجھے اور انہیں معاف کرنا۔ پھر آپ نے دعا دیتے ہوئے کہا وافسح لہ فی قبرہ ونورہ لہ فیہ، آپ نے کہا اے اللہ ابو سلمہ کی قبر کو وسیع کر دینا اور اس کی قبر کو نور سے بھر دینا۔ ابن عثیمین رحمہ اللہ علیہ اس ٹکڑے کے بارے میں وَنَوِّرْ لَهُ فِيهِ کے بارے میں کہتے ہیں کہ قبر یہ ظلمت اور تاریکی کی جگہ ہوتی ہے، مگر اللہ تعالیٰ جس کو نور عطا کرے، مگر اللہ تعالیٰ جس کی قبر کو منور کر دے، روشنی سے بھر دے، ورنہ قبر کی حقیقت یہ ہے کہ وہ قبر تاریکی کا گھر ہو گیا۔ محترم حاضرین، بات قبر کی تاریکی کی کریں تو قبر کی تاریکی کے بعد جیسے ہی کسی میت کو قبر میں ڈالا جاتا ہے وہ سب سے پہلے اس تاریکی کو سامنے جھیلتا ہے۔ جیسے کہ بتایا گیا کہ ایک آدمی کو قبر میں سلا دیا جاتا ہے تو اس کی روح کو لوٹا دیا جاتا ہے۔ روح کو لوٹانے کے بعد وہ قبر کو دیکھتا ہے، اپنے آپ کو تنہا پاتا ہے کہ وہ نہ ہل سکتا ہے نہ ڈل سکتا ہے، آنکھیں کھلی ہیں لیکن دیکھ سکتا ہے، کچھ حرکت نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد قبر میں ڈالنے کے بعد سب سے پہلی چیز جو میت کے ساتھ ہوتی ہے اسے عربی میں کہا جاتا ضمۃ القبر، قبر کا دبوچنا۔ قبر کا دبوچنا پہلے ہے۔ اب یہ قبر کا دبوچنا ہے کیا؟ محترم حاضرین، ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا تھا۔ پہلے بتا دوں کہ قبر ہر انسان کو دبوچتی ہے۔ جیسے انسان قبر میں جاتا ہے، چاہے وہ مومن ہو، چاہے وہ کافر ہو، چاہے وہ منافق ہو، ہر کسی کو قبر دبوچتی ہے۔ امام مناوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب ایک مومن کو قبر میں ڈالا جاتا ہے تو قبر اسے دبوچتی ہے، اور دبوچنے کا عالم کیا ہوتا ہے کہ انسان کی دو جانب کی پھسلیاں آپس میں ایک دوسرے سے مل جاتی ہیں، لیکن قبر ایمان والے کو دبوچ کر فوراً چھوڑ دیتی ہے، لیکن جو نافرمان ہوگا اس کو دبوچ کر رکھے گی کافی دیر تک، پھر چھوڑے گی، پھر دبوچے گی۔ لیکن مومن کو صرف ایک بار دبوچا جائے گا، وہ بھی دبوچ کر قبر جلدی چھوڑ دے گی، لیکن کافر، فاسق اور فاجر کو قبر کیا ہے؟ برابر دبوچتے رہے گی اور کافی لمبی دیر تک دبوچتے رہے گی۔ بلکہ اہل السنہ والجماعہ کا عقیدہ یہی ہے کہ لوگوں کو قبر میں آزمایا جائے گا تو اس سے پہلے قبر میں ان کو دبوچا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہے اسے ہی قبر کے فتنے سے محفوظ رکھے گا۔ لیکن قبر کا دبوچنا یہ ہر انسان کے لیے ہے، لہذا اس سے کوئی بچنے والا نہیں ہے۔ آپ نے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کے بارے میں ایک لفظ کہا تھا، حدیث ہے، آپ نے کہا هذا الذي تحرك له العرش وفتحت له ابواب السماء وشهده 70,000 من الملائكة لقد ضم ضمة ثم فرج عنه۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ جب حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا، غزوۃ الاحزاب، خندق کے موقع پر ایک تیر ان کو آ لگا تھا، اللہ کے نبی نے ان کی عیادت کی، صحابہ عیادت کرتے تھے۔ بعد میں حضرت سعد بن معاذ نے یہودیوں کے قبیلے کا فیصلہ کیا تھا، جب ان کا انتقال ہو جاتا ہے تب اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ یہ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ وہ جلیل القدر صحابی تھے کہ جن کے انتقال کی وجہ سے اللہ کا عرش ہل گیا، اللہ کے عرش میں حرکت آ گئی، اللہ نے آسمان کے دروازے کھول دیے اور 70,000 فرشتے آسمان سے ان کے جنازے میں شریک ہونے آئے تھے۔ پھر اس کے بعد آپ نے کہا لقد ضم ضمۃ، کہ قبر نے ان کو اتنی زور سے دبوچا، ثم فرج عنہ، پھر اس کے بعد قبر نے ان کو چھوڑ دیا۔ بلکہ دوسری حدیث میں آپ نے کہا ان للقبر ضغطۃ، یاد رکھنا کہ قبر کا ایک دبوچنا ہے، قبر کا نیک ہو یا برو کو تنگ کرنا ہے۔ لہذا آپ نے کہا لو کان احد ناجیا منها نجا سعد بن معاذ، آپ کہتے ہیں کہ اس قبر کے دبوچنے سے اگر اس دنیا میں کوئی بچ سکتا تھا وہ حضرت سعد بن معاذ ہوتے، مگر قبر نے انہیں بھی دبوچا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ قبر کا دبوچنا چاہے نیک ہو، منافق ہو، فاسق ہو، فاجر ہو، ہر کسی کے لیے ہے۔ محترم حاضرین، اب یہ بات یہاں پر سمجھنے کی ہے کہ مومن کو جیسے قبر نرمی سے دبوچے گی اور دبوچ کر جلدی چھوڑ دے گی اور ایک ہی مرتبہ دبوچے گی، لیکن کافر کو سختی سے دبوچے گی، لمبے دیر تک دبوچے گی اور بار بار دبوچتی رہے گی۔ لیکن آخرکار ایسا ہوتا کیوں ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ علماء نے بہت سارے وجوہات اس کے حوالے سے بیان کیے۔ جیسے بعض علماء نے کہا ہے کہ انسان اصل مٹی سے نکلا ہے، مٹی اس کی اصل ہے، گویا ایک اعتبار سے جب اسی مٹی میں انسان کو دوبارہ ڈالا
ڈالا جاتا ہے تو ایمان والے کو قبر مارے محبت کے دبوچتی ہے. جس طرح ایک ماں لمبے وقت کے بعد اپنے گمشدہ بچے کو پا کر مارے محبت میں اپنے بازو اسے دبوچتی ہے, قبر ایک ایمان والے کو مارے محبت میں دبوچتی ہے. لیکن وہیں منافق ہوگا, فاسق ہوگا, فاجر اور کافر ہوگا, اسے قبر بطور عذاب اور تکلیف دینے کے لیے قبر اسے دبوچے گی. محترم حاضرین, یہ قرآن و حدیث کی دلائل سے یہ چیز ثابت ہے. چلیے اس کے بعد بات کرتے ہیں قبر کے فتنے کی. اب جیسے ہی میت کو ڈالا گیا, اس کی روح کو لوٹایا گیا, اس نے قبر کی تاریکی کو دیکھا, اس کے خوفناک منظر کو دیکھا اور قبر نے اسے دبوچ بھی دیا. اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد ہوتا ہے قبر کا فتنہ, قبر کی آزمائش. محترم حاضرین, قبر کی آزمائش کہیں, قبر کا فتنہ کہیں, اللہ نے قرآن میں اور حدیث کے اندر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ذکر کیا. سورہ ابراہیم کی بڑی مشہور آیت کریمہ ہے. اللہ فرماتا ہے یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ ویضل اللہ الظالمین ویفعل اللہ ما یشاء وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان لانے والوں کو ایک مضبوط, ایک ثابت قول کی وجہ سے کیا ہے, دنیاوی زندگی میں اور اخروی زندگی میں انہیں ثابت قدم رکھتا ہے. اللہ ظالمین کو گمراہ کر دیتا ہے. اللہ جو چاہے جس کے ساتھ چاہے جیسا کرتا ہے. محترم حاضرین, اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے مسئلے میں جس قول صادق کی یا حق صادق کی بات کی ہے, جس کی وجہ سے اللہ لوگوں کو قبر میں ثابت رکھے گا, وہ شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ, وہ کلمہ ہے. محترم حاضرین, حدیث کے اندر آتا ہے, اللہ کے نبی نے کہا المسلم اذا سئل فی القبر یشهد ان لا الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ فذلك قول يثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ. حضرت براء بن عازب کہتے ہیں اللہ کے رسول نے کہا کہ جب ایک مسلمان کو قبر میں ڈالا جاتا ہے جو اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ کی گواہی دیتا تھا, تو اسی کے بارے میں اللہ نے اس آیت میں ذکر کیا. محترم حاضرین, ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ آپ کو اگر بہت ساری حدیثیں مختلف انداز سے آئی ہیں, میں مختصر خلاصہ آپ کو بتا دیتا ہوں. حدیث کے اندر بتایا گیا کہ جیسے ہی ایک میت کو قبر میں ڈالا جاتا ہے, اس کی روح کو لوٹایا جاتا ہے, اس کی آنکھوں کو کھول دیا جاتا ہے, وہ قبر کے دبوچنے سے فارغ ہو جاتا ہے, تو وہ دیکھتا ہے کہ ایک تیز آواز آسمان سے آتی ہے. اتنی تیز اور خوفناک آواز جیسے کہ بجلی اس کے بالکل ارد گرد کڑکی ہو, بجلی اس کے ارد گرد گری ہو. پھر دیکھتا ہے کہ دور سے دو لوگ آسمان سے کودے, ان کا منظر بڑا خوفناک ہے. بجلی کی طرح ان کی تیز آواز, آسمان سے زمین کی طرف ان کا تیز کودنا, ان کے کودنے کی وجہ سے زمین کا ہل جانا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو فرشتوں کے خوفناک منظر کی منظر کشی کرتے ہوئے کہا کہ ان کے چہرے سیاہ ہوں گے, ان کی آنکھیں نیلی ہوں گی, ان کے بڑے بڑے دانت ہوں گے, ان کے بڑے بڑے سینگ ہوں گے, ان کے دانت اتنے بڑے ہوں گے کہ میت ان کو دیکھ رہا ہوگا کہ وہ آسمان سے کودے ہیں. اتنا خوفناک ان کا منظر ہے, اور اتنا خوفناک منظر ہے, وہ اپنے دانتوں کو زمین میں گاڑیں گے اور زمین میں گاڑ کر کیا ہے, زمین کو اکھاڑتے ہوئے میت کی طرف آئیں گے. اور یہ ساری چیزوں کو میت دیکھ رہا ہوگا, نہ اسے بولنے کی اجازت ہوگی, نہ اسے کچھ کہنے کی اجازت ہوگی, نہ ہلنے ڈلنے کی اجازت ہوگی, مگر وہ اس خوفناک منظر کو دیکھے گا. ایک آئے گا اس کے پیر کے پاس بیٹھے گا, ایک آئے گا سر کے پاس بیٹھ جائے گا, سر والا اسے اٹھا کر بٹھا دے گا, پیر والا سوال کرے گا. کیا سوال کرے گا؟ بڑے معروف سوالات ہیں, اور اسی کو کیا ہے, فتنہ قبر کہا جاتا ہے. فتنہ قبر کا مطلب قبر کے اندر کیے جانے والے سوالات ہیں. قبر کے اندر کیے جانے والے سوالات ہیں. اس انسان سے اس کے دین کے بارے میں پوچھا جائے گا, اس کے رب کے بارے میں پوچھا جائے گا, اور اسی طرح اس کے نبی کے بارے میں پوچھا جائے گا. ایمان والا ہوگا تو کہے گا کہ میرا رب اللہ ہے, میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, اور اسی طرح میرا دین اسلام ہے. منافق ہوگا تو کہے گا کہ میں نے لوگوں کو کہتے ہوئے ایسا ایسا سنا تھا, لیکن کافر کہے گا ہائے ہائے لا ادری, کہ مجھے پتا نہیں ہے, مجھے پتا نہیں ہے. لہذا یہ معاملہ, یہ جو سوال و جواب ہے, اسی سوال اور جواب کو فتنہ قبر کہا جاتا ہے. لہذا جیسے ہی ایمان والا وہ اپنے سوالات کے جوابات اللہ کے فضل سے, اللہ پر ایمان لانے کی وجہ سے ان سوالات کے جوابات کو دے دیتا ہے, تو وہ فرشتے سب سے پہلے اسے جہنم کی کھڑکی اس کے لیے کھول دیتے ہیں.
اس کی قبر میں جہنم کی کھڑکی کھول دیتے ہیں، لہذا اس کو جہنم میں اس کی جگہ دکھائی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہ دیکھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جگہ تیرے لیے تیار کر رکھی تھی، مگر تو نے اللہ پر ایمان لایا، رسول پر ایمان لایا، اسلام کو قبول کیا، لہذا اللہ نے تیری اس جگہ کو بدل کر یہ جگہ کر دی۔ پھر جنت کھول کر جنت میں اس کی جگہ کو اسے دکھایا جاتا ہے۔ محترم حاضرین، اس کے بعد اگر منافق ہوگا تو اسے سب سے پہلے جنت دکھائی جاتی ہے، کافر ہوگا اسے جنت دکھائی جاتی ہے، کہا جاتا ہے کہ دیکھ اللہ نے تیرے لیے یہ مقام چنا تھا، مگر تو نے اللہ کی نافرمانی کی، رسول کا انکار کیا، دین کو جھٹلایا، لہذا جہنم دکھا کر کہا جاتا ہے کہ یہ تیری کیا ہے، جگہ ہوگی۔ اب اس کے بعد اس میت کو دوبارہ سلا دیا جاتا ہے۔ جو سوالات میں کامیاب ہو گیا، اب اس کے لیے نعمت ہی نعمت ہے۔ کیا نعمت ہے کہ سب سے پہلے جنت کی کھڑکی اس کے لیے جو کھولی گئی تھی اس کو کھول دیا جاتا ہے، لہذا وہاں سے جنت کے منظر کو وہ اپنی نگاہوں سے دیکھتا ہے، لہذا جنت کی خوشبو کو پاتا ہے، وہاں کی نعمت سے تلذذ حاصل کرنے لگتا ہے، جنت کا بچھونا اسے بچھا دیا جاتا ہے، جنت کے لباس اس کو پہنا دیا جاتا ہے، اس کی نگاہ جتنی دور تک جا سکتی ہے اللہ اس کی قبر کو اتنا کشادہ کر دیتا ہے، اور اسی طرح وہ آدمی جنت کی نعمتوں کو اپنے قبر میں حاصل کرنے لگتا ہے۔ لیکن وہ آدمی، وہ بدبخت جو فاسق تھا، فاجر تھا، منافق تھا، کافر تھا، اس کے لیے کیا ہوتا ہے؟ اس کے لیے ایک فرشتے کو مقرر کیا جاتا ہے جو اس کے سر کے پاس آ کر کھڑتا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ وہ فرشتہ اندھا ہوتا ہے، بہرا ہوتا ہے، نہ کچھ دیکھ سکتا ہے نہ کچھ سن سکتا ہے۔ وہ میت کے سر کے بیچ میں ایسے لوہے کے ہتھوڑے سے، لوہے کے ایسے گز سے مارتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ وہ لوہے کا گز جو میت کو مارنے کے لیے اس فرشتے کے ہاتھ میں دیا جاتا ہے، اگر دنیا کے سب سے بڑے پہاڑ پر اسے مارا جائے یا دنیا کے بڑے پہاڑوں میں سے کسی پہاڑ پر مارا جائے تو سارا پہاڑ بیک وقت ریزہ ریزہ ہو جائے، ایسا کیا ہے ہتھوڑا یہ لوہے کا گز اس فرشتے کے ہاتھ میں دیا جاتا ہے اور وہ میت کو مارتا ہے۔ کب تک مارتا ہے؟ جب تک کہ اللہ تعالیٰ قیامت کو قائم نہ کر دے، دوسری سور میں نہ پھونکا جائے، تب تک وہ فرشتہ اس کو کیا ہے، مارتا رہتا ہے۔ اس کے بعد اس کے لیے عذابات کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، جہنم کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے، جہنم کی گندگی کو، اس کی بدبو کو، اس کے آگ کو، اس کی آگ کی لپٹوں کو محسوس کرنے لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جہنم کا بستر اس کے لیے بچھا دیتا ہے، جہنم کا لباس اس کو پہنا دیا جاتا ہے۔ ایک تو یہ عذابات ہیں، اوپر سے قبر کو اس کی تنگ کر دیا جاتا ہے۔ وہ قبر جس نے پہلی بار دبوچا تھا، جو بار بار دبوچ رہی ہے، اس کے دبوچنے میں اور اضافہ ہو جاتا ہے۔ قبر اتنی تنگ ہو جاتی ہے کہ اس کے پھسلیاں آپس میں مل کر رہتی ہیں اور اس میں بھی قبر اسے برابر دبوچتی رہتی ہے۔ محترم حاضرین، یہ سارا کا سارا معاملہ اس میت کے ساتھ ہوتا ہے۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ جیسے ہی فرشتوں کے سوالات ختم ہو جاتے ہیں، ایک جو ایمان والا ہے اس کے پاس سفید لباس میں بڑی خوبصورت شکل کا ایک انسان آتا ہے، اسے مبارکبادی دیتا ہے۔ تو وہ ایمان والا کہتا ہے کہ تو کون ہے؟ تو وہ آدمی جو سفید لباس پہن کر خوبصورت چہرے والا تھا وہ کہتا ہے کہ میں تیرا نیک عمل ہوں، میں تیرا نیک عمل ہوں اور تجھے مبارکبادی دیتا ہوں۔ اس کے مقابلے میں جو منافق ہوگا، جو کافر فاسق و فاجر ہوگا، ایک بد شکل، بدبودار اور گندے کپڑے پہنے ہوئے ایک انسان آتا ہے تو وہ میت اس سے کہے گا تو کتنا برا ہے، تیرا منظر کتنا برا ہے، تجھ سے کتنی بدبو آتی ہے۔ تو وہ کہے گا کہ میں تیرا برا عمل ہوں، میں تیرا برا عمل ہوں۔ محترم حاضرین، یہ حالات ہر اس انسان کے ساتھ ہوں گے جو ایمان لانے والا ہے یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا انکار کرنے والا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ قبر کا یہ جو آزمائش ہے جسے قبر کا فتنہ کہا جاتا ہے، یہ مختلف روایتوں میں ثابت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ذکر کیا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے روم میں داخل ہوئے اور وہاں پر ایک یہودی عورت بیٹھی ہوئی تھی۔ تو وہ کہتی ہے هل شعرتم انکم تفتنون فی قبورکم، وہ عورت کہتی ہے کہ آپ کو پتا ہے، کیا آپ جانتے ہیں کہ لوگوں کو قبروں میں آزمایا جائے گا؟ تو حضرت عائشہ نے سنا، فرتع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بات اللہ کے نبی نے سنی، کہا انما تفتن الیہود، تو اللہ کے نبی نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ ہم مسلمانوں کو نہیں، تم یہودیوں کو قبر میں آزمایا جائے گا۔ تھوڑا وقت ہوا، اللہ کے نبی علیہ السلام کو یہ بات پتہ چلی کہ قبروں میں آزمایا جائے گا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ جب اللہ کے نبی کو بتایا گیا کہ اس امت کے ایمان والوں کو بھی، بلکہ یوں کہیے دنیا
کہ ہر انسان کو قبر کی آزمائش میں اس کے فتنے میں ڈالا جائے گا. تو حضرت عائشہ کہتی ہیں اس کے بعد کوئی نماز اللہ کے نبی نے نہیں پڑھی مگر ہمیشہ عذاب قبر سے اور فتنے قبر سے اللہ کے نبی پناہ مانگا کرتے تھے. اب یہ قبر کے فتنے میں جو فرشتے جو انسان کو مبتلا کرتے ہیں, جو دو فرشتے آسمان سے کود کر خوفناک منظر کے ساتھ میت کے پاس آتے ہیں, ان کو منکر اور نکیر کہا جاتا ہے. یہ انسان کو اس کے رب کے بارے میں, اس کے دین کے بارے میں, اس کے نبی کے بارے میں سوالات کرتے ہیں, اور متواتر احادیث سے یہ بات کیا ہے ثابت ہے. اہل السنہ والجماعہ کا یہی موقف ہے, الا یہ کہ کچھ بات بدعتی کیا ہے اس چیز کا انکار کرتے ہیں. محترم حاضرین, اللہ کے نبی اکثر دعا مانگا کرتے تھے. کیا کہتے تھے؟ اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ القبر وعذاب القبر ومن فتنۃ القبر وعذاب القبر. اور الگ الگ روایتیں اللہ کے نبی قبر کے آگ کے فتنے سے, یا بعض روایتوں میں جہنم کی آگ سے, اور بعض روایتوں میں قبر کے فتنے اور قبر کے عذاب سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم برابر کیا ہے پناہ مانگا کرتے تھے. محترم حاضرین, ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے صاف کہا, جو حدیث بالکل صحیح ہے, جو حدیث کیا ہے ترمذی کے اندر, اور امام بزار ابن حبان رحم اللہ نے سب نے ذکر کیا, علامہ البانی نے اس روایت کو صحیح کیا. حدیث بڑی مشہور ہے, اذا قبر المیت اتاہ ملکان اسودان ازرقان, کہ جیسے ایک میت کو قبر میں ڈالا جاتا ہے تو دو فرشتے جو بالکل کالے ہوتے ہیں, نیلی اکیوں والے ہوتے ہیں, آتے ہیں. ایک کو منکر دوسرے کو نکیر کہا جاتا ہے. آ کر اس میت سے کہتے ہیں ما کنت تقول فی هذا الرجل, کہ اس آدمی کے بارے میں تمہارا کیا کہنا ہے؟ تو ایمان والا کہتا ہے وہ عبد اللہ ورسول, کہ وہ اللہ کے بندے اس کے رسول ہیں. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ معبود برحق ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے رسول ہیں. منافق ہوگا تو کہے گا سمعت الناس یقولون قولا فقلت مثله, میں نے لوگوں کو یہ کہتے سنا تھا تو میں نے بھی کہا. لہذا میت کے بارے میں سوال و جواب کے کیا جانا اور فتنے قبر کے اندر فتنے کے بارے میں آزمایا جانا یہ حق ہے. محترم حاضرین, بے شمار ائمہ نے, چاہے ابو حنیفہ رحمہ اللہ ہو, امام شافعی ہو, امام احمد بن حنبل ہو, اور اس کے علاوہ ابو حاتم رازی ہو یا امام کرمانی ہو, بڑے بڑے ائمہ سے اس مسئلے میں بے شمار اقوال آپ سنیں گے. محترم حاضرین, کچھ ہی چند لوگ ایسے ہیں جو بدعتی ہیں, جو عذاب قبر یا فتنے قبر کا انکار کرتے ہیں. چلیے, جب انسان کو قبر میں فتنے میں ڈالا جائے گا, یہاں ایک بات آپ کے سامنے ذکر کر دوں کہ قبر کے فتنہ, جو قبر کے سوال و جوابات ہیں, کیا اس کو کسی سے مستغنا کیا جائے گا؟ یعنی قبر کے فتنے سے کوئی بچے گا؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جو انبیاء ہیں, بعض لوگ کہتے ہیں کہ جو انبیاء ہیں ان سے قبر میں سوال نہیں ہوگا. بعض لوگوں نے صدیقین, بعض لوگوں نے شہداء, مرابطین, غیر مکلفین جو چھوٹے تھے یا جو مجنون اور پاگل تھے, ان کے بارے میں کیا ہے کوئی سوال نہیں کیا جائے گا. اس طرح کی بات کہی جاتی ہے. لیکن صحیح بات یہ ہے, اس مسئلے میں صحیح بات یہ ہے, جیسے کہ امام نسائی نے, ابو نعیم الاصفہانی رحم اللہ نے معرفت الصحابہ میں اور دیگر ائمہ نے اس کا ذکر کیا ہے کہ جو انبیاء ہیں, جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہیں, ان سے یہ قبر کے سوالات نہیں ہوں گے. حدیث کے اندر آیا ہے کہ شہید کو قبر کے فتنے سے بچا لیا جائے گا. کفا ببارق السیوف علی رأسہ فتنہ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو شہید ہوگا جیسی اس کی تلوار سے اس کی گردن کٹ جائے گی, قبر کے فتنے سے اسی وقت تو بچا لیا جائے گا. جبکہ انبیاء شہداء سے افضل ہیں. جب شہداء سے قبر کے اندر سوال نہیں ہوگا تو یہ بات صحیح ہے کہ انبیاء سے بھی اس طرح کا سوال نہیں ہوگا. انبیاء سے نہیں پوچھا جائے گا کہ تمہارے نبی کون تھے, تمہارا رب کون تھے, بلکہ انبیاء سے اس طرح کا سوال نہیں ہوگا. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو صدیقین ہیں, جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء کے بعد ایک بڑا مقام رکھتے ہیں, جو شہداء سے بھی افضل ہیں, ان صدیقین سے بھی یہ سوالات نہیں ہوں گے, نہ شہداء سے سوالات ہوں گے. اسی کا ذکر کیا علماء اکرام نے ذکر کیا. بعض علماء نے کہا کہ یہ تین ہیں, ایک تو انبیاء ہیں, صدیقین اور شہداء ہیں. ان لوگوں سے کیا ہے قبر کے اندر سوالات نہیں کیے جائیں گے. یہ اللہ تعالیٰ ان کو عزت بخشے گا, اللہ ان کی تکریم کرے گا. لہذا یہ مسئلہ علماء کی یہاں تھا. بعض لوگوں نے چھوٹے بچے جو ابھی نابالغ کی حالت میں انتقال کر گئے, یا وہ آدمی جو پاگل تھا, مجنون تھا, اور جنون کی حالت میں انتقال ہو گیا, کیا قبر میں اسے بھی فتنے میں آزمایا جائے گا؟ بعض علماء کا کہنا ہے کہ انہیں آزمایا جائے گا, کیونکہ وہ عام لوگوں میں شامل ہیں, اگرچہ تکلیف ان سے معاف ہے مگر وہ زندہ تھے اور وہ مرے ہیں. بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں, ایسے بچوں سے اور اسی طرح وہ لوگ جو پاگل تھے ان سے نہیں سوال کیا جائے گا, کیونکہ یہ غیر مکلف ہے, نہ ان کا حساب ہے, نہ ان کی کتاب ہے, نہ اللہ ان کے گناہوں پر ان کا محاسبہ لے گا, نہ ان کی نیکیوں کا کوئی ثواب دے گا. لہذا ان سے سوال نہیں کیا جائے گا. علماء کی الگ الگ اس میں رائے. محترم حاضرین, اس کے بعد اب بات کریں قبر کے فتنے کے حوالے سے. ہم نے بات کی قبر کے فتنے کے حوالے سے. ایک اہم بات یہاں پر یہ بھی ہے کہ قبر کا جو فتنہ انسان کو ہوتا ہے, قبر کا جو فتنہ ہوتا ہے اس میں لوگوں کو آزمایا جاتا ہے. اس کے بعد قبر کے فتنے کے بعد فوراً بات آتی ہے قبر کے عذاب کی اور اس کی نعمتوں کی.
قبر کے عذاب کی، اس کی نعمتوں کی. بے شمار حدیثیں قبر کے عذاب کا ذکر کرتی ہیں، بے شمار حدیثیں جنت کی نعمتوں کی قبر کا ذکر کرتی ہیں. جیسے کہ حدیث کے اندر آتا ہے، قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ممن حولکم من الاعراب منافقون ومن اہل المدینہ مرضوا علی النفاق لا تعلموهم نحن نعلمهم سنعذب مرتين ثم يردون الى عذاب عظیم. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو اعراب بدو، یہ جو ارد گرد رہتے ہیں، مدینہ کے ارد گرد رہتے ہیں، انہوں نے نفاق کو چنا. اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں جانتا ہے، ہم جانتے ہیں، آپ نہیں جانتے ہیں. ان کو قبر میں ہم دگنا عذاب دیں گے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے قبر کے عذاب کا ذکر کیا. اس کے علاوہ فرعون کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا ویوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، کہ یہ جو آل فرعون ہیں، فرعون اور اس کے آل یعنی اس کے لو لشکر ہیں، ان پر کیا ہے، قبر کے اندر اللہ صبح و شام کیا ہے، آگ کو بھیجتا ہے. کب تک؟ جب تک کہ قیامت قائم نہ ہو جائے. محترم حاضرین، یہ آیتیں ہیں. اس کے علاوہ بے شمار حدیثیں ہیں. حدیثوں کے اندر عذاب قبر کا ذکر ہے. جیسے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا انہما لا يعذبان. ایک حدیث کے اندر آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر دو قبروں کے پاس سے ہوا. آپ نے دیکھا تو کہا کہ ان دونوں کو عذاب دیا جا رہا ہے. ان کو عذاب کسی بڑے مسئلے میں نہیں، ان میں سے ایک آدمی چغل خور تھا، دوسرا پیشاب کے قطروں سے نہیں بچتا تھا. صحیح حدیث سے ثابت ہے. لہذا عذاب قبر کا فتنہ حق ہے، عذاب قبر حق ہے. اس کا عذاب انسان اور جن کے علاوہ جتنے جمادات ہیں، حیوانات ہیں، سب کے سب اس عذاب کو سنتے ہیں. اس لیے اللہ کے نبی جس طرح قبر کے فتنے سے پناہ مانگا کرتے، اسی طرح اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام قبر کے عذاب سے بھی پناہ مانگا کرتے تھے. حضرت ام خالد بنت خالد رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہے سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یتعوذ من عذاب القبر، کہ میں نے اللہ کے نبی کو عذاب قبر سے پناہ مانگتے سنا ہے. اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ معمول تھا. لہذا عذاب قبر پر ایمان رکھنا اور اسی طرح اس بات کو پختہ یقین رکھنا کہ ہاں قبر کے اندر عذاب ہوگا، یہی اہل السنہ والجماعہ کا موقف ہے. بے شمار حدیثیں آپ کو اس میں مل جائیں گی. جیسے ایک حدیث کے اندر آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی یعنی قبر کے ثواب و عذاب کو ذکر کرتے ہوئے کہا کہ جیسے ہی فرشتے اس میت سے پوچھتے ہیں، وہ میت صحیح سوالوں کا جواب دیتا ہے تو آسمان سے ایک آواز آتی ہے، کہا ان صدق عبدی، کہ میرے اس بندے نے سچ کہا. لہذا آواز آتی ہے فافرشوہ من الجنہ، جنت کا فرش اس کے لیے بچھا دو، جنت کا لباس اسے پہنا دو، جنت کے دروازے اس کے لیے کھول دو. لہذا وہ جنت کی خوشبو کو پائے گا، اس کی منظر کو دیکھے گا، اس کی قبر کو اس کی نگاہ کے اعتبار سے چوڑا کر دیا جائے گا، اور ایک خوبصورت آدمی اس کے پاس آئے گا، اور بڑا خوبصورت چہرہ، خوبصورت لباس اور خوبصورت کیا ہے، خوشبو کے ساتھ آئے گا، اور کہے گا ابشر بالذی یسرک، کہ جو چیز تجھے خوش کرتی ہے اس سے تو خوش ہو جا، جس چیز کا اللہ نے وعدہ کیا تھا تو اس کو پائے گا. وہ کون ہوگا؟ اس کا نیک عمل صالح ہوگا. تو رب سے کہے گا ربی اقیم الساعۃ حتی ارجع الی اہلی و مالی. وہ آدمی کہے گا اے اللہ تو نے اتنی نعمتیں مجھے دی کہ مجھے جنت میں تو نے مجھے اس قبر کے اندر اتنا نوازا، اے اللہ تعالیٰ تو قیامت کو قائم کر دے تاکہ میں اپنے گھر اور اپنے مال کی طرف لوٹوں اور ان کو بتاؤں کہ تو نے مجھے کتنا اکرام کیا ہے. لہذا یہ قبر کے اندر ہوگا، اور قبر کا عذاب یہ حق ہے. بہت ہی کم لوگ ایسے ہوں گے جو قبر کے عذاب کا بھی انکار کرتے ہیں، اور ایسے بدعتی آج بھی پائے جاتے ہیں. محترم حاضرین، جب قبر کے عذاب کی بات ہو چکی ہے تو سوال یہ ہے کہ قبر کے اندر جو عذاب ہوتا ہے کیا ہم انسان اس کو محسوس کر سکتے ہیں؟ یہ بات سمجھ لیجئے کہ انسان ہیں اور جنات ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے کانوں کو قبر کے عذاب کو سننے سے بند کر رکھا ہے، یہ نہیں سنتے. یہ بات الگ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قبر کے عذاب کو سننے کی قدرت دے رکھی تھی. اور اسی طرح جو جانور ہیں، ٹھیک ہے، اور جو حیوانات ہیں وہ بھی قبر کے عذاب کو سنتے ہیں. زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کی روایت کے اندر آتا ہے، بڑی معروف روایت ہے، اور یہ روایت کیا صحیح مسلم کے اندر موجود ہے. کہتے ہیں کہ حضرت زید بن ثابت کہتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بنی نجار کے ایک دیوار کے پاس سے خچر پر بیٹھ کر جا رہا تھا، ہم سب ساتھ میں تھے. اچانک یہ ہوا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جس خچر پر تھے وہ خچر اچکنے لگا. وہ خچر کیا ہے، بالکل ڈر کر گھبرا گیا. تو وہاں پر 6 قبریں موجود تھی. تو آپ نے کہا من یعرف اصحاب هذه الاقبر، آپ نے پوچھا کہ ان قبر والوں کو کون جانتا ہے؟ تو میں نے کہا کہ انا، ایک لوگوں میں سے ایک آدمی نے کہا میں جانتا ہوں. تو اللہ کے نبی نے پوچھا فمتى مات هؤلاء، کہ یہ لوگ کب مرے ہیں، کب ان کو دفنایا گیا؟ کہا ماتوا فی الاشراک، کہا شرک میں یہ لوگ مرے تھے. تو آپ نے کہا ان هذه الامه تبتلى في قبورها فلولا ان تدافنوا لدعوت الله ان يسمعكم من عذاب القبر الذي اسمع منه. اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اللہ اس امت کو قبر کے عذاب میں، قبر کے آزمائش میں مبتلا کرے گا. اگر
اگر تم اپنے مردوں کو دفنانا نہ چھوڑتے تو میں اللہ سے دعا کرتا کہ جو قبر کے عذاب کو میں سنتا ہوں اللہ تعالیٰ تم کو بھی سنائے۔ ایک حدیث میں آپ نے یہودیوں کے قبر کے عذاب کا ذکر کیا، تو بے شمار حدیثیں ایسی ہیں، بے شمار حدیثیں ایسی ہیں جن حدیثوں کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو قبر کا عذاب سنایا گیا تھا، اور آپ نے یہ بھی کہا ہے انہم لیعذبون عذابا تسمعه البہائم، کہ جتنے بھی جانور ہیں، جانور کیا ہے اس طرح کے عذاب کو سنتے ہیں، ورنہ انسان اور جن اس طرح کے عذاب کو نہیں سن سکتے۔ محترم حاضرین، بات اگر قبر کے عذاب کی ہو رہی ہے تو قبر کے اندر نعمتیں بھی ملتی ہیں، عذاب بھی ملتی ہیں۔ اس کی ایک مختصر سی شکل میں نے ذکر کی کہ کس طرح کا نعمت اس کو دی جاتی ہے، کس طرح کا کیا ہے عذاب فاسق و فاجر کو دیا جاتا ہے۔ جیسے مومن کا ذکر کیا، کافر کے لیے کیا جہنم کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے، یہ ساری چیزیں قبر کے اندر ہو جاتی ہے۔ ایک اندھے بہرے فرشتے کو مقرر کر دیا جاتا ہے جو اسے قیامت تک مارتا رہتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب اس کو مارا جاتا ہے تو مشرق سے مغرب تک سارے لوگ اس کی آواز کو سن لیتے ہیں، لہذا قبر کو تنگ کر دیا جاتا ہے، اور اس پر کیا ہے جہنم کا بچھونا، جہنم کی آگ، یہ ساری چیزیں اس کے ساتھ ہوتی ہیں۔ تو یہی نعمت قبر، عذاب قبر۔ اب یہ سوال ہے کیا قبر کے عذاب سے کسی کو بچایا جائے گا؟ جیسے قبر کے فتنوں سے بچانے کا ذکر ہوا تو قبر کے فتنوں کے ساتھ قبر کے عذاب سے بچا جائے گا؟ جی ہاں، سب سے پہلے وہ آدمی جو شہید تھا، جس نے اللہ تعالیٰ کی خاطر لڑائی کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی راہ میں شہید ہوا، تو ایسے آدمی کو قبر کے فتنے سے اور قبر کے عذاب دونوں سے بچا لیا جائے گا۔ دوسرا وہ آدمی جس کو قبر کے فتنے اور عذاب دونوں سے بچا لیا جائے گا، وہ آدمی جو اللہ کے حدود کی نگہبانی کرتا تھا، یعنی اسلامی حکومت ہے، اسلامی باؤنڈریز ہیں، ان باؤنڈریز پر اسے حفاظت کرنے کے لیے متعین کیا گیا تھا، تو وہاں جو اس نے وقت گزارتے گزارتے اپنی جان کو اللہ کے راہ میں قربان کیا ہوگا، تو ایسے آدمی پر کیا ہے قبر کا فتنہ، قبر کا عذاب نہیں آئے گا۔ اللہ کے نبی نے ایک حدیث میں کہا رباط یوم ولیلۃ خیر من صیام شہر وقیام، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی لیے، اللہ ہی کے لیے اسلامی حکومت کی نگہبانی کرنا، ایک رات اور ایک دن کی نگہبانی کرنا، یہ ایک مہینے بھر روزہ اور قیام اللیل کرنے سے زیادہ بہتر ہے۔ پھر آپ نے فرمایا وَإِمَّا تَجْرَى عَلَيْهِ عَمْلُهُ الَّذِي كَانَ يَعْمَلُهُ، اگر اسی حالت میں مر جاتا ہے تو جو عمل کرتے ہوئے مرا تھا اسی پر اس کو اٹھایا جائے گا، اور ایسے آدمی کو فتنہ قبر سے بچا لیا جائے گا۔ جب فتنہ قبر سے بچا لیا جائے گا تو ظاہری بات ہے اس کو عذاب قبر سے بچا لیا جائے گا۔ اس کے علاوہ حدیث کے اندر آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیٹ کے تکلیف کے بارے میں کہا کہ جس آدمی کو اس کے پیٹ نے مار ڈالا، یعنی پیٹ کے کسی بیماری کی وجہ سے وہ مر گیا، تو اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ من یقتلہ بطنہ فلن یعذب فی قبری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جس آدمی کو اس کا پیٹ قتل کر دے، پیٹ کی بیماری میں سے کسی بیماری کی وجہ سے وہ مر جائے، تو یہ پیٹ کی بیماری کی تکلیف کی وجہ سے کیا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آدمی کو قبر کے عذاب سے بچا لاتا ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ وہ ایمان والا ہو، وہ مخلص ہو۔ ایسا نہیں کہ ایک مشرک اگر پیٹ کے درد سے مارا جائے تو اس آدمی کو کیا ہے فتنہ قبر سے یا عذاب قبر سے بچا لیا جائے گا، ایسی بات نہیں۔ چلیے اس کے بعد کہتے ہیں کہ جب انسان قبر میں ہوتا ہے اسے نعمتیں مل گئی، ٹھیک ہے، کسی آدمی کو عذاب مل گیا، تو بات اگر روح کی کرتے ہیں، بات اگر نفس کی کرتے ہیں، کیا جس طرح انسان مر جاتا ہے انسان کی روح بھی مرتی ہے؟ کیا روح باقی رہے گی یا مرے گی؟ بہت ساری باتیں اس کے اندر کہی جا سکتی ہیں، لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ انسان کا جسم مرتا ہے، انسان کی روح کو عدم نہیں ہے، انسان کی روح کو فنا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کا جو نفس بنایا ہے یا جسے ہم روح کہتے ہیں، وہ روح ہمیشہ باقی رہتی ہے۔ انسان مرنے کے بعد جب اس کی روح کو لیا جاتا ہے تو نگاہ روح کی اتباع کرتی ہے، یعنی نگاہ کیا روح کو دیکھتی رہتی ہے، لہذا روح باقی رہے گی۔ اب یہاں پر یہ بات سمجھنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، جیسے میں نے کل کے درس میں کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہر انسان کو 4 زندگی عطا کرتا ہے، یہ قول ابن عثیمین رحمہ اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر انسان کو 4 زندگی عطا کرتا ہے۔ ایک زندگی جو اس نے اپنی ماں کے پیٹ میں گزاری، دوسری وہ زندگی جو اس نے اس دنیا میں گزاری، تیسری وہ زندگی جسے اس نے کیا ہے برزخ میں یعنی قبر کے اندر گزاری، اور چوتھی وہ زندگی جسے اس نے آخرت میں جنت یا جہنم میں گزاری۔ ان میں سے 3 زندگیاں نامکمل ہے، ایک زندگی سب سے بہترین مکمل ہے۔ پہلی زندگی جو ماں کے پیٹ میں ہے، نہ وہ جسم کے اعتبار سے مکمل ہے نہ روح کے اعتبار سے مکمل ہے۔ دنیا میں جیسے انسان آتا ہے تو دنیا میں آنے کے بعد انسان کا جسم اصل ہوتا ہے اور روح اس کے تابع ہوتی ہے۔ انسان کا جسم اصل ہے، روح اس کے تابع۔ اس کے بعد جیسے انسان مر جاتا ہے، قبر میں پہنچتا ہے، تو قبر میں جانے کے بعد انسان کی روح اصل ہو جاتی ہے اور قبر اس کے تابع ہو جاتی ہے۔
گویا قبر کے اندر جو نعمتیں ملیں گی، قبر کے اندر جو عذابات ہوں گے، ان میں کا اکثر حصہ روح پر آئے گا۔ نعمتیں ملیں گی تو روح کو ملیں گی، جسم اس کے تابع ہوگا، اور عذابات ملیں گے تو روح کو ملیں گے، جسم اس کے تابع ہوگا۔ جس طرح دنیا میں ہم کھاتے ہیں، سوتے ہیں، یا تو اللہ کی نعمت میں ہوتے ہیں یا اللہ کی آزمائش میں ہوتے ہیں، تو یہ آزمائش اصل میں جسم پر ہوتی ہے مگر روح اس کے تابع ہے۔ جسم پر سب کچھ ہوتا ہے مگر روح کو اس کا احساس ہوتا ہے۔ اسی طرح برزخی زندگی میں سارے معاملات جسم پر، روح پر ہوں گے مگر اس کا اثر، اس کا جسم اثر کیا ہے، جسم پر بھی ضرور پڑے گا۔ لیکن چاہے وہ ماں کے پیٹ کی زندگی ہو، دنیا کی زندگی ہو، برزخی زندگی ہو، یہ ساری زندگیاں نامکمل ہیں، لیکن جب انسان قیامت کے دن اٹھایا جائے گا، جنت یا جہنم کا جب فیصلہ ہوگا تو سب سے پرفیکٹ زندگی اس کے ساتھ ہوگی اور روح اپنے جسم کے ساتھ رہے گا۔ محترم حاضرین، اب انسان کی روحیں رہتی کہاں؟ ٹھیک ہے، قبر کے اندر دفنا دیا گیا، عذاب نعمت پانے لگتا ہے تو روح ہوتی کہاں ہے؟ دیکھیں، روح ہمیشہ قبر کے اندر رہتی ہے۔ ٹھیک ہے، روح کے حوالے سے الگ الگ اقوال موجود ہیں۔ ٹھیک ہے، الگ الگ اقوال موجود ہیں۔ اگر مختصر انداز سے کہوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو قبر میں رکھتا ہے تو اس کی روح قبر میں ہی ہوتی ہے۔ ایمان والا ہوتا ہے تو اس کی روح کو جنت میں جانے کی اجازت ہوتی ہے، تب تک جنت میں آ اور جا سکتی ہے، اور اسی طرح کافر کی روح قبر میں ہوتی ہے، اسے بھی جہنم میں لے لایا جاتا ہے۔ اس کا ذکر بڑی تفصیل سے حدیثوں کے اندر موجود ہے۔ اب ایک سوال یہاں پر یہ ہے کہ جو انسان قبر میں چلا گیا، جس کی کیا ہے برزخی زندگی شروع ہو گئی، تو کیا وہ آدمی دنیا کے حالات کو سن سکتا ہے؟ آج آپ جانتے ہیں کہ ہمارے مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ یہ گمان کرتا ہے کہ قبر میں جانے کے بعد بھی قبر والے ہماری باتوں کو سنتے ہیں، ہمارے اولیاء ہماری سفارشوں کو سن کر کیا ہے اللہ کے پاس پہنچاتے۔ تو سب سے پہلے اس مسئلے پر گفتگو کرتے ہیں، کیا مرنے کے بعد میت جو ہے، جو اپنے روح اور جسم سے جدا ہو گئی اور بعد میں روح کو ڈالا گیا، تو ڈالنے کے بعد کیا وہ باہر والوں کی باتوں کو سن سکتا ہے کہ نہیں سن سکتا ہے؟ چلیے بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اگر مختصر انداز سے کہوں، ہاں انسان سن سکتا ہے، مگر اتنا ہی سن سکتا ہے جتنا حدیثوں کے اندر سننے کا ذکر ہے۔ یعنی بعض حدیثوں میں بعض چیزوں کا ذکر کیا گیا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیثوں میں بیان کیا ہے کہ میت ان باتوں کو سنتا ہے، لہذا اتنا ہی باتیں میت سن سکتا ہے، کیونکہ برزخی زندگی کا تعلق ہی غیب سے ہے، اور غیب کے مسئلے میں گفتگو کرنے کے لیے ہمارے پاس دلیل ہونی چاہیے۔ ہم اپنے سے کچھ نہیں کہہ سکتے، لہذا حدیثوں میں جتنا ثابت ہے اتنا ہی ایک میت سنے گا، ورنہ عام لوگوں کی طرح جس طرح ایک زندہ انسان سنتا ہے، اس پر کیا ہے ریاکٹ کرتا ہے، اس کا جواب دیتا ہے، ایسا کوئی بھی آدمی برزخ زندگی میں نہیں کر سکتا۔ چلیے پہلے ان حدیثوں پر گفتگو کرتے ہیں جن حدیثوں کے اندر میت کا باہر والوں کی باتوں کو سننے کا ذکر آیا۔ ایک حدیث ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی، یہ بڑی لمبی حدیث ہے، صحیح بخاری مسلم دونوں کے اندر حدیث موجود ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، ان العبد اذا اودع في قبره وتولى عنه اصحابه انه ليسمع قرآن عالهم۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں جب ایک بندے کو، اللہ کے بندے کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے اور اس کے ساتھی پلٹ کر جانے لگتے ہیں، تو وہ میت کیا ہے پلٹ کر جانے والوں کے قدموں کی آواز کو سنتا ہے، جب جا رہے ہیں قدموں کی آواز کو سنتا ہے۔ تو حدیث میں بتا دیا گیا، ٹھیک ہے۔ دوسری حدیث جو غزوہ بدر کے حوالے سے ہے کہ جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے غزوہ بدر کو جیت لیا تھا، 70 لوگوں کو قتل کر دیا گیا تھا، تو 3 دن تک اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ہے بدر میں قیام کیا تھا، اور 3 دن کے اندر آپ نے کچھ لوگوں کی لاشوں کو کیا ہے بدر کے کنویں میں پھینکوا دیا تھا، جس میں ابو جہل تھا، امیہ بن خلف تھا، عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، یہ سارے لوگ تھے جو بڑے بڑے صنادید قریش تھے، ان کو اللہ کے نبی نے وہاں پھینکنے کا حکم دیا تھا۔ جب اللہ کے نبی 3 دن کے بعد وہاں سے جا رہے تھے تو آپ اس کنویں کے منڈیر پر کھڑے، اور منڈیر پر کھڑے ہو کر آپ بات کرنے لگے، آپ کہنے لگے یا ابا جہل بن ہشام، یا امیہ بن خلف، یا عتبہ بن ربیعہ، یا شیبہ بن ربیعہ، الیس قد وجدتم ما وعد ربکم حقا۔ آپ نے کہا اے ابو جہل بن ہشام، اے امیہ بن خلف، اے عتبہ بن ربیعہ، اے شیبہ بن ربیعہ، کیا تم نے اس وعدے کو پورا پایا، اس وعدے کو حق پایا جو میرے رب نے تم سے کیا تھا؟ فإنی قد وجدت ما وعدنی ربی حقا، اس لیے کہ میرے رب نے جو مجھ سے وعدہ کیا تھا میں نے اس کو پورا پایا، کیا تم نے بھی پورا پایا؟ حضرت عمر یہ سب منظر دیکھ رہے تھے، کہنے لگے اے اللہ کے نبی آپ کن سے بات کر رہے ہیں؟ ہاں آپ کن سے بات کر رہے ہیں؟ ان سے بات کر رہے ہیں جو مر چکے ہیں، جو پھینک دیے گئے، جن کی ہڈیاں سلنے، جن کا جسم سڑنے لگا، ان کی بات، ان سے آپ بات کر رہے ہیں؟ تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا والذی نفس بیدی ما انتم باسمع لما اقول منهم ولکنهم لا يقدرون ان يجيبوا۔ آپ کہنے لگے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم سے بہتر میری باتوں کو سن پا رہے ہیں، بس یہ بات ہے کہ وہ میری باتوں کا جواب نہیں دے سکتے۔ پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ہے بعض روایات میں آتا ہے بقیہ لاشوں کو بھی آپ نے قلیب بدر میں پھینکنے کا حکم دیا تھا۔ محترم حاضرین،
اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو گفتگو کی، اللہ حدیثوں کے اندر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے ان کی روحوں کو لوٹا دیا تھا ان کے عذاب میں اضافہ کرنے کے لیے، تاکہ وہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کو سن سکیں۔ اور ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ جب بھی کوئی آدمی قبرستان جاتا ہے تو قبر پر جانے کی دعا سکھائے گی، کیا کہے؟ سلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین، انسان سلامت کرتا ہے، سلام کرتا ہے کہ اے مومنوں کی جماعت، اے مومنوں کے گھر، تم پر اللہ کی سلامتی ہو، وَإِنَّ إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لاحقون، اور اللہ نے چاہا تو ہم تم سے ملاقات کرنے والے ہیں، یرحم اللہ المستقدمین منا ومنکم المستأخرین، نسأل اللہ لنا ولکم العافیہ، یہ دعا ہے۔ اب حدیثوں کے اندر کہا گیا، بعض علماء نے کہا کہ انسان سلام کرتا اسے جو سلام کا جواب دیتا ہے۔ بہرحال اس طرح کی روایتیں آپ کو قرآن و حدیثوں کے اندر مل جائیں گے۔ اب اس کی حقیقت کیا سچ میں مردہ باہر والوں کی بات کو سنتا ہے؟ حقیقی بات یہ ہے کہ جتنا حدیثوں کے اندر ذکر آیا ہے اتنا ہی وہ میت والے سنتے ہیں۔ اللہ کے نبی کا معجزہ تھا، لہذا قلیب بدر کے لوگوں نے سنا تھا، اور میت سنتی ہے جب اس کے ساتھی اسے دفنا کر جاتے۔ اس کے علاوہ کسی عام بات کو نہ وہ سن سکتے ہیں، نہ کسی بات پر ریاکٹ کر سکتے ہیں، نہ کسی بات کو ذکر کر سکتے ہیں۔ برزخ زندگی الگ ہے، برزخ زندگی کا معاملہ الگ ہے۔ محترم حاضرین، یہی اہل السنہ والجماعہ کا موقف ہے۔ اب رہا ہم سلام کیوں کرتے ہیں؟ سلام اصل میں دعا ہے، دعا تو زندوں کو بھی دی جاتی ہے، دعا تو مردوں کو بھی دی جاتی ہے، لہذا اس دعا کا، اس حدیث کا سہارا لے کر یہ کہنا کہ وہ مردے جواب دیتے ہیں، ایسا نہیں۔ بلکہ قلیب بدر کی حدیث میں آپ نے کہا کہ یہ جن کو اللہ نے بطور معجزہ ان کی روحوں کو لوٹا کر میری بات سنائی ہے وہ بھی جواب دینے کی طاقت نہیں رکھتے، لہذا عام مردہ کیسے جواب دینے کی طاقت رکھتا ہے؟ محترم حاضرین، یہی راجح قول اس مسئلے میں ہے۔ چلیے اس کے بعد اب یہ ذکر کیا جائے، کیا برزخی زندگی میں سب کا مقام ایک جیسا ہوگا کہ لوگوں کی وہاں درجے الگ الگ ہوں گے؟ ہم سب جانتے ہیں کہ جنت کے لوگوں کے درجے الگ الگ ہیں، جہنم کے اندر لوگوں کے درجے الگ الگ ہیں۔ کیا ایسا ہی مسئلہ برزخی زندگی میں ہوگا؟ جی ہاں، برزخی زندگی کے اندر بھی مسئلہ ایسے ہوگا، سب کا مقام ایک جیسا نہیں ہے۔ انبیاء کا مقام بلند ہوگا، اس کے بعد جیسے انبیاء کا مقام کیا ہے، ان کی روحیں اعلیٰ علیین میں رہیں گی، ملائے اعلیٰ میں ان کی روحیں رہیں گی۔ اللہ کے نبی جب اسراء و معراج میں گئے تھے تو آپ نے انبیاء کی روحوں کو الگ الگ آسمان میں دیکھا تھا، تو الگ الگ آسمان میں الگ الگ انبیاء کی روحیں یہ بات بتاتی ہیں کہ انبیاء کا مقام برزخی زندگی میں الگ الگ ہے۔ جیسے آپ نے حضرت موسیٰ کو قبر میں دیکھا کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے، آپ نے حضرت عیسیٰ کو قبر کے اندر نماز پڑھتے دیکھا، آپ نے حضرت ابراہیم کو قبر کے اندر نماز پڑھتے دیکھا۔ کب دیکھا؟ جب آپ معراج جا رہے تھے، آپ اسراء کر رہے تھے، تو یہ انبیاء تھے، ان کی مقدس ذاتیں تھی کہ قبر کے اندر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نماز پڑھتے دیکھا۔ اور آپ نے جب بیت معمور کی زیارت کی تو وہاں آپ نے حضرت ابراہیم کی روح کو کیا ہے، کعبۃ اللہ سے، یعنی جو بیت معمور اس سے ٹیک لگائے ہوئے دیکھا۔ تو آپ دیکھیں کہ انبیاء کا مقام برزخی زندگی میں الگ ہوتا ہے، یعنی ان کا درجہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک الگ الگ ہوتا ہے۔ اسی لیے اسراء و معراج کی حدیث سے چند باتیں ہمیں سمجھ میں آتی ہیں۔ پہلی بات سمجھ میں یہ آتی ہے، حالانکہ حدیث بڑی لمبی ہے اور بارہا آپ لوگوں نے حدیث سنی ہوگی، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ انبیاء اور اسی طرح مؤمنین کا مقام برزخ میں الگ الگ ہوگا، اور سب سے اعلیٰ کوالٹی کی برزخی زندگی کون ہوں گے؟ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام زندگی گزاریں گے، اس کے بعد صدیقین ہوں گے، اس کے بعد شہداء ہوں گے، اس کے بعد ایمان والوں کا درجہ بھی ویسے ہی اوپر نیچے ہوگا۔ بلکہ حدیث میں اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ اللہ نے شہداء کی فضیلت میں بیان کیا کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں قتل کر دیے گئے، شہید ہو گئے، انہیں تم مردہ نہ کہو، وہ اللہ کے پاس زندہ ہے، اللہ انہیں رزق دے رہا ہے۔ کیسے رزق دے رہا ہے؟ اس کی شرح حدیث کے اندر بیان کرتے ہوئے کہا، اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ شہداء کی روحیں ایک سبز پرندے کی اندر ہوتی ہیں، ایک سبز پرندے کے جسم میں کیا ہے، شہداء کی روحیں ہوتی ہیں، اور یہ روحیں کہاں لٹکی ہوتی ہیں؟ جو عرش ہے، عرش کے اندر، عرش کے نیچے ایک قندیل ہے، اس قندیل کے اندر یہ ہوتی ہیں، جہاں چاہے جنت میں وہ آئیں، جہاں چاہے وہ جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو یہ مقام عطا کرتا ہے۔ ان کے جسم قبر میں ہوتے ہیں، مگر ان کی روحیں جب چاہیں جسم سے نکل کر جنت میں جا سکتی ہیں اور لوٹ کر آ سکتی ہیں۔ جس طرح اللہ تعالیٰ آل فرعون کو وقتاً فوقتاً جہنم کی آگ کو پیش کرتا ہے، اسی طرح ایمان والوں پر وقتاً فوقتاً جنت میں انہیں جانے اور آنے کی اجازت دی گئی ہوتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کرامت ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے۔ اسی طرح ایمان والوں کی روحیں ہیں، ان کی روحیں بھی کیا جنت میں آ اور جا سکتی ہیں۔ تو اس سے یہ بات پتہ چلی کہ برزخی زندگی کی حالتیں سب کے ساتھ ایک جیسی نہیں ہیں، مگر سب کی حالتیں ایک دوسرے سے جدا جدا ہیں۔ محترم حاضرین، اس کے بعد اگر بات کریں قیامت کی علامت کی، اب اس کے بعد ہوگا کیا؟ یعنی جیسے ہی
برزخی زندگی انسان کی ختم ہو جائے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ آ جائے گا، سور میں پھونکا جائے گا، سور میں پھونکنے کے بعد جو زندہ ہوں گے سب ختم ہو جائیں گے، جو زندہ ہوں گے سب ختم ہو جائیں گے، دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا، سب دوبارہ زندہ ہوں گے۔ اب اس کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کے بعد کیا ہوگا، انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ آنے والی مجلس میں اس کا تفصیل سے ذکر کیا جائے گا کہ اٹھنے کے بعد میدان محشر میں جائیں گے تو لوگ کیسے کیسے جائیں گے، اس کا ذکر کیا جائے گا، کتنے وقت تک وہاں رکیں گے اس کا ذکر کیا جائے گا، لوگ کس طریقے پر میدان محشر کے اندر آئیں گے اس کا ذکر کیا جائے گا، اس کے بعد میدان محشر کتنا لمبا ہوگا اس کا ذکر ہوگا، شفاعت ہے، اعمال کا عرض ہے، حساب ہے، کتاب ہے، صحیفوں کا پھیلایا جانا ہے، اس کے علاوہ کتاب کا پڑھوانا جانا ہے، میزان ہے، لوگوں کو جماعتوں میں بانٹنا ہے، پل صراط ہے، جنت و جہنم تک پہنچنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی آئندہ مجلس میں اسی چیز کو بالکل ترتیب کے ساتھ، قرآن و حدیث میں جس ترتیب سے بتایا گیا ہے کہ آخرت کے مراحل کیسے کیسے ترتیب سے آئیں گے، انشاءاللہ تعالی آئندہ آنے والی مجلس میں اسی چیز کو بالکل ترتیب کے ساتھ آپ کے پاس ذکر کیا جائے گا۔ یہاں ایک بات میں آپ کے سامنے ذکر کر دوں کہ اصل میں قیامت کی علامتوں کا بھی یہاں ذکر ہونا چاہیے تھا، لیکن قیامت کی علامتیں یہ قیامت کے آنے سے پہلے ہوتی ہیں، مگر علماء نے جب بھی آخرت کا ذکر کیا ہے تو قیامت کی علامتوں کا ذکر اکثر طور پر کیا۔ محترم حاضرین، قیامت کی علامتوں کو دو طریقے سے بانٹا گیا، اس کے اندر بہت سارے اختلافات ہیں۔ مثال کے طور پر ایک ہے قیامت کی چھوٹی علامت، ایک بڑی علامتیں۔ چھوٹی علامتوں کی کئی قسمیں ہیں، مثال کے طور پر وہ چھوٹی علامتیں جو نبی کے زمانے میں آئیں چلی گئیں، وہ چھوٹی علامتیں جو ابھی چل رہی ہیں، وہ چھوٹی علامتیں جو ابھی آئیں گی، اور اس کے علاوہ قیامت کی بڑی علامتیں۔ بہرحال ایک الگ موضوع ہے، ایک الگ مدعا ہے۔ انشاءاللہ تعالی آئندہ آنے والے کلاس میں کیا ہے، برزخی زندگی یعنی محشر، میدانی محشر سے لے کر جنت تک پہنچنے تک کیا حالات کس ترتیب سے ہوں گے، آئندہ مجلس کے اندر اس کا تفصیل سے ذکر کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے اس اٹھنے بیٹھنے کو، اللہ تعالیٰ ہمارے یہاں جمع کرنے کو، اللہ ہمارے وقت کو یہاں لگانے کو قبول فرمائے، اور جو باتیں قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم سن رہے ہیں اسے سن کر اس پر عمل کرنے اور اس سے کیا ہے نصیحت حاصل کرنے والوں میں سے بنائے۔ آمین۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروا انه هو الغفور الرحيم۔ جزاكم الله خير۔